अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पर रंग के साथ आज यूके से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब शराज खान साहब। थैंक यू सो मच शराज साहब, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब, एंड वेलकम टू लंदन एंड थैंक यू। वेलकम टू लूटन। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपने बड़ा लंबा सफ़र किया और आपका पहाड़ी रंग जो प्रोग्राम है उसके तहत आप कश्मीर और अहले कश्मीर की जो खिदमत कर रहे हैं, उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही है, उनके मसले मसाइल उजागर हो रहे हैं। ये एक कार खैर है और इंशाल्लाह करते रहें और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहें। और आने वाले दिनों में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आपका नाम उसमें शामिल होगा। थैंक यू सो मच शराज साहब। शराज साहब, आप हमेशा अमेरिका के बारे में और स्पेशली सदर ट्रम्प के बारे में आपके तज़किये बड़े परफेक्ट और बड़े टू द पॉइंट होते हैं। अभी रिसेंटली जो पुतिन के साथ ट्रम्प की मुलाकात हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये मुलाकात का इस पूरी दुनिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको याद होगा कि मैंने डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शन में अमेरिका में जाकर इसको पूरा मॉनिटर किया और मैंने तकरीबन 6 स्टेट्स का दौरा किया और फिर आपके पास भी न्यूयॉर्क में आया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ कि अमेरिका में जो तब्दीली होती है वही दुनिया में तब्दीली उसी की वजह से रोनमा होती है, जो कि दुनिया की वाइड सुपर पावर है। डोनाल्ड ट्रंप चूँकि अनप्रिडिक्टेबल एक ऐसा सियासतदान है, एक गैर रवायती किस्म का सियासतदान है कि वो हेडलाइन बनाता है। और मुझे ये यकीन था कि वो चूँकि एक हार्डशिप के ज़रिए 2019 में जब वो नहीं जीत सका था और उसके ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा हुए 2019-20 में, उसके बाद जिस स्क्रूटनी से वो निकला है तो वो बड़ी दिलेराना तरीके से दुनिया में तब्दीलियाँ लाएगा। और जब से ही डोनाल्ड ट्रंप आया है, जो बाइडन की हुकूमत की बनिस्बत जो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे वादे किए थे, तो उस एतबार से हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो तो उसने क्रेडिट लेने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में 41 दफ़ा सो फार कह चुका है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है बंद करवाई है, हालांकि इंडिया इससे इनकार कर रहा है कि मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद करवाई है। लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के इस एतबार से ममनून एहसान भी हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सही फायर हुआ, फिर कश्मीर का मसला भी हाईलाइट हुआ। अभी चूंकि एक वादा उसका ये था कि हम यूक्रेन की और रशिया के दरमियान जंग जो है बंद करवाएंगे। आपको पता है कि 2022 में जब ये जंग शुरू हुई तो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि नेटो का रुकन बनाना चाहता था अमेरिका भी और यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन को। यहाँ से तनाज़ा शुरू हुआ। अच्छा, यूक्रेन जो है माजी में ये एक ही रूसी टाइप लोग हैं, यानी रूसी नस्ल के लोग हैं, इनके बॉर्डर मिलते हैं और ये इधर यूरोप के साथ मिलते हैं। तो यूरोप का इंटरेस्ट ये था कि अगर यूक्रेन को हम ले लेते हैं तो कम अज़ कम नेटो जो है का मेंबर बन जाए तो फिर कभी किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि वो दोबारा हमला कर दे, रशिया हमला कर दे यानी यूरोप के ऊपर। तो इस वजह से ये मिलकर सारे जो है 27-28 मुल्कों की जितनी भी यूनियन है, फिर नेटो में ज़्यादा मेम्बरान है, ये सारे लड़ सके। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि ये जंग शुरू हो गई और रशिया ने इनको मना किया, लेकिन ये मना नहीं हुए और फिर अमेरिका के कहने पर ये जंग शुरू हो गई। रशिया ने जब हमला किया तो फिर ज़ाहिर है नेटो की फोर्सेस लड़ती रही, यूक्रेन के लोग बहुत सारे ज़ाहिर है नकल मुकानी भी हो गई। इन लोगों को अमेरिका में भी बहुत अच्छा स्टेटस मिलता था क्योंकि उनके मुल्क में जंग हो रही थी, और यहाँ यूके में भी यूरोप में भी जहाँ जहाँ जाते थे इनको बरात मिलती थी, स्पेशल यानी ग्रांट मिलती हैं ताकि इनके मुल्क के अंदर लड़ाई हो रही है। तो अमेरिका जो खर्चा है वो तकरीबन इस नेटो का ये 50% से ज़्यादा पे करता है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने कहा कि मैं नेटो का खर्चा मैं बंद करने लगा हूँ और आप जाने और आपका काम जाने।
تو ان کو جان کے لالے پڑ گئے، جو کہ یورپ میں سمجھتا تھا کہ یوکے یورپ کی بہت پاور ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ان کی بھی جو فیڈ ہے، یعنی ان کو جو فیڈ کرنے والا ہے وہ بھی امریکہ ہی ہے، اور پالیسیاں جو یہاں چلتی ہے وہ بھی امریکہ کی چلتی ہے، یہ بھی امریکہ کے اشارے پہ اشارے پر چلتے ہیں۔ تو ابھی جو کٹ اٹ شارٹ جو زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جب ڈونلڈ ٹرمپ کی اور زیلنسکی کی یوکرین کا جو صدر ہے، جو واشنگٹن میں ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد ایک راؤ چل پڑا۔ بہرحال 6 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات پیوٹن سے ہوئی تھی۔ تو ابھی یہ کہ بہت بڑی یہ خبر تھی ہمارے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ پیوٹن، جس کو ویسٹ میں یورپ میں بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں برے خیالات ہیں، چونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے یوکرین رشیا کے مقابلے میں، اس پر رشیا نے حملہ کر دیا اور بہت زیادہ وہاں پر جو ہے خون ریزی ہوئی، بہت سارے معصوم لوگ مارے گئے، اور ٹل ناؤ ایون کل جب ملاقات ہو رہی تھی لاسکا میں، تو اس وقت بھی رشیا کی فوجیں جو ہیں وہ گولہ باری کر رہی تھی، حملے کر رہی تھی یوکرین کے اوپر۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن ہوا یہ کہ یہ جو الاسکا ہے یہ تقریباً 90 میل کے فاصلے پر ہے روس سے، اور یہ علاقہ جو ہے یہ رشیا نے ہی امریکہ کو دیا تھا، تو یہ بیسیکلی امریکہ کے کنٹرول میں۔ تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفر کیا، یعنی ٹریول کیا وہاں تک جانے کے لیے، اور ایز یو نو دیٹ ہی ریلی لائکس دی کیمرہ اور خبر اور ہیڈ لائن بنانے کے لیے، تو وہاں جب پہنچے تو بڑا انیوژل تھا، ورلڈ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، تو وہاں پر ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاز پر ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد اپنی جو لیمو تھی اس میں بٹھا کر جو ہے دونوں نے ایک ساتھ ایک گاڑی میں سفر کیا، اور پھر کانفرنس ہوئی۔ یہ کوئی ملاقات کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے تقریباً جاری رہی۔ اچھا، پہلے یہ ملاقات اس طرح تھی کہ 1-on-1 ہوگی، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ورسز پیوٹن، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ 3-on-3 ہوئی، یعنی امریکہ کے 3، جس میں مارکو روبیو بھی تھے اور وٹ کرافٹ بھی تھے جو دفاع کے، اور ایک اور تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ تو اس دوسری طرف سے بھی جو رشیا کے صدر ہیں ان کی بھی آپس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی 2 اور لوگ تھے، تو 3 کی ملاقات ہوئی۔ تو ہم لوگ جو میڈیا تھا ویسٹ تھا، یعنی ہزاروں کے حساب سے صحافی جو تھے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج سیز فائر کا اعلان ہوگا، لیکن جب تقریر شروع ہوئی، یعنی جوائنٹ جب پریس کانفرنس شروع ہوئی، تو یہاں پر پیوٹن نے میرے خیال میں کافی میچورٹی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے پہلے تقریر کر کے ٹھیک ٹھاک ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک ہسٹورین کی حیثیت سے انہوں نے یعنی اپنا موقف جو ہے وہ بیان کیا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں اس میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی، چونکہ اس طرح کے نہیں ہے پیوٹن ورسز ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنا ایک کریکٹر ہے، لیکن پیوٹن نے تو حکومت کی ہوئی ہے، وہ بھی ایک سپر پاور ہی ہے رشیا جو ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جب سوال و جواب کا آیا تو سوال و جواب نہیں ہوئے، لیکن اس ساری ملاقات کے اندر جو سیز فائر تھی یا جنگ بندی تھی اس کا اعلان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم نے بہت پروگریس کی ہے بہت ساری باتوں پر، لیکن کچھ ایشوز رہ گئے ہیں جو بڑے بڑے ایشو ہیں، اس پر ہماری آگے بات نہیں بڑھی، اور پھر ہم کنسلٹ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یورپین یونین میں جو پارٹنرز ہیں، جس میں فرانس ہے، جرمنی ہے اور یوکے ہے، اور اس کے علاوہ زیلنسکی کے ساتھ جو یوکرین کے صدر ہیں، تو بہرحال سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن سوالوں کے جواب کوئی نہیں ہوئے۔ اینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم فیوچر میں ملیں گے، تو جو پیوٹن ہے انہوں نے پھر کہا کہ اگلی ملاقات ہماری رشیا میں ہوگی۔ تو پیوٹن جو بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہ انٹرپریٹر کے ذریعے کر رہے تھے، لیکن آخری جو بات انہوں نے ماسکو کی بات کی تو وہ انہوں نے خود یہ جملہ کہا کہ نیکسٹ وی ول، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب پھر ملاقات ہوگی پیوٹن اور میرے درمیان، تو اس وقت پیوٹن نے کہا کہ اگلی ملاقات ماسکو میں ہوگی۔ تو یہاں پر بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ انہوں نے اپنے یورپین پارٹنر، جس میں جرمنی ہے، یوکے ہے، یہ جو جرمنی، یوکے یا فرانس کو میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ یہ بڑے ملک ہیں اور مضبوط ملک ہیں، ان کی معیشت بڑی ہے، آبادی زیادہ ہے، اور یہ لیڈ کر رہے ہیں جو 27 ملکوں کی یونین ہے، یورپین یونین۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اب سننے میں آیا کہ منڈے والے دن زیلنسکی
امریکہ جائیں گے اور پھر ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی. آئی ہوپ کہ یہ جنگ بند ہو جائے گی. لیکن یہ ساری جو ریہرسل ہے، یہ ساری ہماری گفتگو کا اصل گفتگو یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ سیز فائر نہیں کرواتے ہیں تو ان کی سیاست ایٹ سٹیک ہے. ان کے ووٹر پوچھیں گے کہ تم نے اتنا وعدہ کیا تھا اور پھر تم انٹرنیشنل، جس کو ایک کرمنل پیوٹن کو کہا جاتا ہے، ان کو ٹرائی کر رہے تھے، وہ ٹریول نہیں کر سکتا ہے، اس کو ایک سٹیج ملا عالمی سطح پر کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے پریس کانفرنس کی اور اپنا ملک کا موقف بیان کیا. تو یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ سی آئی اے کیا کرتی ہے، اس کا کیا پالیسی ہوگی. یورپین جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو علاقے روس نے فتح کر لیے ہیں یا روس کے قبضے میں چلے گئے ہیں وہ واپس یوکرین کو نہ ملیں. تو یہاں پر بڑے بڑے معاملات ہیں. اور پھر جو اصل مدعا تھا یا اصل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو نیٹو کا ملک بنانا ہے. اگر نیٹو کا ملک نہیں بنتا ہے یوکرین تو یہ ساری جو پیسے یورپ نے دیے یا جو پیسے امریکہ نے دیے اور جو کلنگ ہوئی، یعنی بہت ہزاروں کی تعداد سے لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف سے مارے گئے، رشیا کے بھی اور یوکرین کے بھی. یوکرین کا زیادہ نقصان ہوا، لیکن یہ یوکرین کو بھی مدد نیٹو کر رہا تھا، یعنی فوجی اعتبار سے بھی، یعنی پرسنل لوگ بھی ان کے لڑ رہے تھے وہاں پر الانگ سائڈ ود یوکرینین. تو یہ اتنی لمبی جنگ ہوئی، لیکن اس کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ تو بہرحال ایک بات تو ضرور آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کم از کم ہی وانٹس ٹو گیٹ اے نوبل پیس پرائز، اس کو چاہتا ہے کہ ہو. اور اس کی یہ خواہش تھی کہ آج یہاں سیز فائر ہوگا اور یہ ہیڈ لائن بنے گی. بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوٹن اس میں نہیں مانا یا کیا وجہ تھی؟ نہیں، میرے خیال میں جب اتنی لمبی جنگ ہو جاتی ہے نا، 2022 سے اب 2025 میں ہم کھڑے ہیں، اتنی لمبی جنگ جب ہوتی ہے تو ظاہر رشیا ہیز گاٹ نتھنگ ٹو لوز. رشیا تو لڑ رہا ہے. پھنسے ہوئے تو یہ ہیں، چونکہ پھنس کے اس وجہ سے گئے ہیں کہ اب یو کے نے اپنا جو دفاعی بجٹ ہے وہ بڑھا دیا ہے، جرمنی نے دفاعی بجٹ بڑھا دیا ہے، یورپین ممالک جتنے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے ملک یہ نیٹو کے ایکسپنس نہیں پے کر رہے تھے. اب ان کے اوپر بھی دباؤ ہو گیا ہے چونکہ انہوں نے اپنے اخراجات خود پورے کرنے ہیں نیٹو کے، چونکہ امریکہ نے کہا ہم نے امداد بند کر دی آپ کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ امداد بند کر دیتا ہے تو نیٹو کا سروائیو کرنا اکیلے اگینسٹ رشیا از ویری ڈیفیکلٹ. جی تھینک یو سو مچ شراز صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور اس بڑے سینسیٹیو موضوع پہ بات کی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اور یہ پہاڑی رنگ تھی، آپ سب دیکھا بھی کریں. شکریہ. تھینک یو سو مچ.